السلام علیکم. آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از ہاؤ ٹو لک مور اٹریکٹیو. ہمیں اپنے آس پاس جب کوئی بہت خوبصورت انسان نظر آتا ہے نا تو ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بھائی یہ انسان کتنا خوبصورت ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس انسان کو خوبصورت کس بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں اس انسان کے فیس فیچرز بہت خوبصورت لگتے ہیں، یا پھر اس انسان کی آنکھوں کا کلر ہمیں خوبصورت لگتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو ویسے بھی رنگوں کی بنیاد پہ ہم کتنا لوگوں کو پرکھتے ہیں. جیسے اگر کوئی گورا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا خوبصورت ہے، اور جس کا رنگ سانولا ہوتا ہے تو ہم اسے خوبصورت مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بیوٹی سٹینڈرڈ ہے نا کہ جی گورا رنگ جو ہے وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، جبکہ کالا رنگ بدصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. آج کے دور میں بھی یہ چیزیں مانی جاتی ہیں. اگر ہم نے اس دور میں جس میں اتنا علم لوگوں کے پاس آ چکا ہے، شعور آ چکا ہے، تب بھی لوگوں نے اگر اس طرح کے بیوٹی سٹینڈرڈز رکھے ہیں نا تو یہ ہماری غلطی ہے، جس کا خمیازہ لوگ بھگت رہے ہیں. دراصل بات یہ کہ انسان کے خوبصورت ہونے کا تعلق، اس کے اٹریکٹیو ہونے کا تعلق اس کی دو طرح کی بیوٹی سے ہوتا ہے. نمبر 1 از فزیکل بیوٹی اینڈ نمبر 2 از اس کی انرجیٹک بیوٹی. اب سوال یہ ہے کہ فزیکل بیوٹی کیا ہے؟ فزیکل بیوٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے فیس فیچرز خوبصورت ہیں، آپ کی جو باڈی ہے وہ شیپ میں ہے، آپ کے جو بال ہیں، اسکن، آپ کے نیلز ہیں وہ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ایک فزیکل بیوٹی موجود ہے. دوسری ہے انرجیٹک بیوٹی. اب انرجیٹک بیوٹی یہ ہے کہ اس کا تعلق بیسیکلی آپ کے اندر کی خوبصورتی سے ہوتا ہے. اگر آپ خوش اور مطمئن رہتے ہیں، اسٹریس فری رہتے ہیں، دوسرے آپ کی پریزنس میں، آپ کی موجودگی میں خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پازیٹیو انرجی دوسروں تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس انرجیٹک بیوٹی موجود ہے جو کہ آپ کو اٹریکٹیو بناتی ہے. انرجیٹک بیوٹی کا تعلق آپ کے اخلاق اور کردار سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا کردار خوبصورت ہے، آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کی نیت ہے وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ خالص رہتی ہے، آپ کسی کے خلاف کوئی سازشی پلانز تیار نہیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دل میں بغض، حسد وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، جیلسی نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ پازیٹیو ہے، جو کہ آپ کی انرجیٹک بیوٹی میں شمار ہوگی، اور یہی چیز آپ کو خوبصورت بناتی ہے. اب ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اگر ہم کمپیریزن کریں نا کہ فزیکل بیوٹی زیادہ اچھی ہے کہ انرجیٹک بیوٹی، تو دونوں میں سے جو سب سے زیادہ پاورفل ہے نا دیٹ از انرجیٹک بیوٹی. کیونکہ جو لکس ہوتی ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ ہو جاتی ہیں، لکس بدل جائیں گی سرٹن ٹائم آف پیریڈ کے بعد. اگر آپ نوٹ کریں تو ہر کنٹری میں لوگوں کے سائز، لوگوں کے اسکن کلر، لوگوں کا ویٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب جیسے کچھ کنٹریز میں لوگوں کے قد بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ وہی اسی قد کو، اسی ہائٹ کو، چھوٹی ہائٹ کو خوبصورت مانتے ہیں، اور کچھ کنٹریز میں نارمل ہائٹ یا بڑی ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ وہی خوبصورت مانی جاتی ہے. اسی طرح کچھ کنٹریز میں سب لوگوں کے رنگ جو ہے وہ سانولے ہوتے ہیں، اور کچھ میں گورے آبویسلی. اب اسی طرح کچھ مردوں کو جی اسکنی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں، اور کچھ مردوں کو بلکی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں. تو لوگوں کے اپنے اپنے ایک بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں. تو جو فزیکل بیوٹی ہے نا وہ کچھ لوگوں کے لیے الگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے الگ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جو ہر کنٹری، ہر کلچر میں سیم رہتی ہے دیٹ از انرجیٹک بیوٹی. سو اگر آپ اٹریکٹیو دکھنا چاہتے ہیں، اٹریکٹیو بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی فزیکل بیوٹی اور انرجیٹک بیوٹی دونوں پہ کام کرنا پڑے گا، اور دونوں کو انہانس کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم فزیکل بیوٹی کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں. سو نمبر 1 پوائنٹ ہے فزیکل بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے دیٹ از آور فوڈ. وہ کھانا جو کہ ہم اپنے گٹ میں، اپنی باڈی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ جو کھانا آپ اپنے باڈی میں لے کے جا رہے ہیں، یا تو وہ آپ کی فزیکل بیوٹی کو انہانس کر دے گا، یا پھر آپ کی فزیکل بیوٹی کو بالکل مائنس کر دے گا، زیرو کر دے گا. اپنی خوبصورتی کو اگر آپ نے بڑھانا تو یہ بیسیکلی آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ گٹ میں، اگر آپ کے گٹ میں، آپ کے معدے میں ہیلدی فوڈ جا رہا ہے تو اوور آل آپ کی جو بیوٹی ہوگی وہ انہانس ہونا شروع ہو جائے گی. کیسے آپ کے بال خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی اسکن، آپ کی باڈی جو ہے وہ شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی اسکن گلو کرے گی. تو اگر آپ نیوٹرینٹ سے بھرپور غذا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے لائف میں آپ نے ٹاکسک فوڈ کو بالکل کٹ آف کر دیا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں، اپنی اوور آل باڈی میں، اپنے پوری اپیرنس میں ایک دلکشی محسوس کریں گے، جو کہ آپ کے اندر ایک الگ لیول کا ایک کانفیڈنس، ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ لے کر آئے گی. دیکھیں، یا تو آپ اپنی باڈی کو ایک گارڈن کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ایک ڈسٹ بین کی طرح. چوائس آپ کی اپنی ہے. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایکٹر ایکٹریسز کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی فزیکل بیوٹی کس قدر پیک پر ہوتی ہے، ایسے ہی ہے.
تو ایک بار کسی ایکٹر سے یہ کوشچن پوچھا گیا کہ آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے، جو کہ ہر ایکٹر سے ہی پوچھا جاتا ہے. تو اس ایکٹر نے جواب دیا کہ میں اپنی باڈی کو نا دنیا کی قیمتی ترین کار سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں، جو دنیا کی مہنگی ترین کار ہوگی اس کے اندر جو پیٹرول جائے گا اس کے انجن میں، ظاہر ہے اس کو چلنے کے لیے جس پیٹرول کی ضرورت ہوگی وہ بھی دنیا کا ہائی کوالٹی مہنگا ترین پیٹرول ہوگا. ایسا ہی ہے، ابھی جو ہے وہ گاڑی جو ہے اچھے سے رن کر سکے گی، چل سکے گی. لیکن اگر ہم اسی دنیا کی سب سے مہنگی ترین کار میں آپ گھٹیا ترین پیٹرول یوز کرنا شروع کر دیں تو اس گاڑی کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کا کبھی بھی دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ہم اتنی دنیا کی مہنگی ترین ہم نے کار خرید لی اور اس میں ہم گھٹیا ترین پیٹرول یوز کریں. تو یہی حال آپ کی باڈی کا ہے. آپ کی جو باڈی ہے نا وہ سب سے قیمتی ایسٹ ہے اس وقت آپ کے پاس. تو اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اپنی قیمتی ترین جو چیز ہے آپ کے پاس، یعنی آپ کی باڈی جو آپ کی صحت ہے، آپ اس میں کس طرح کا فوڈ لے کے جانا چاہیں گے. ہائی کوالٹی فوڈ لے کے جانا چاہیں گے یا پھر کچرا قسم کا فوڈ جو کہ ہم اپنی لائف میں جنک فوڈ جیسے ایڈ کرتے ہیں، یا پھر اور بھی بیکری آئٹمس اور ڈرنکس وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اب آپ کی اپنی چوائس ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی باڈی میں ٹاکسک فوڈ لے کے جا رہے ہیں، obviously آپ کی باڈی کبھی بھی اچھے سے نہیں ورک کر پائے گی اور وقتاً فوقتاً آپ بیمار ہوتے چلے جائیں گے، جو کہ اور بالآخر اس کا جو انجام ہے وہ موت ہے. سو اب کرنا کیا ہے، اپنی ڈائٹ میں ہیلدی فوڈ، ہول فوڈ کو ایڈ کریں اور پروسیسڈ فوڈ کو بالکل نکال باہر کریں. اب سوال یہ کہ ہول فوڈ کیا ہے؟ ہول فوڈ کیا ہے؟ جو کہ درختوں سے اگتے ہیں، زمین سے اگتے ہیں، یعنی کہ پلانٹ بیسڈ فوڈ، ان کا تعلق زمین درختوں سے ہوتا ہے، جیسے پھل، سبزیاں. اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں انڈے، مٹن، بیف، چکن، اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں. اور یہ چیزیں گھروں میں فریشلی کوکڈ ہونی چاہیے، نہ کہ ہم باہر سے ان چیزوں کا استعمال کریں. اب جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، یہ جو کھانے پیکیجنگ میں ملتے ہیں، ان سے آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے. یعنی کہ جو بیکری آئٹمز ہوتی ہیں، سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں، جنک فوڈ ہوتا ہے، تلے ہوئے کھانے ہیں، زیادہ مرچ مسالے سے بھرے ہوئے کھانے، ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی ہیلتھ میں واضح فرق دیکھنا، اپنی خوبصورتی میں واضح فرق دیکھنا ہے نا، آپ اپنی ڈائٹ میں ہیلدی فوڈ ایڈ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ٹاکسک فوڈ آپ کی خوبصورتی کو بالکل برباد کر دے گا، آپ کی فزیکل بیوٹی بالکل زیرو ہو جائے گی. اور کیونکہ یہ چیز آپ کو اپنی 20s میں فیل نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ اپنی 30s اور 40s میں شامل ہوتے جائیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. جو ٹاکسک فوڈ ہوتا ہے نا، جس کے سہارے ہم اپنی زندگی چلا رہے ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہماری آرٹریز بالکل کلوگڈ ہو جاتی ہیں، ہمارا امیون سسٹم بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہماری گٹ ہیلتھ جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے بہت ساری بیماریوں کو نا جنم دیتی ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں، آپ بیمار ہیں، آپ کی فزیکل بیوٹی زیرو ہے، تو کیا آپ کی انرجیٹک بیوٹی انہینس ہوگی؟ تب نہیں. اس کا جواب ہے نہیں، آپ کی انرجیٹک بیوٹی بھی زیرو ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے باڈی اور مائنڈ کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے. جو ہول فوڈ یا پلانٹ بیسڈ فوڈ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں الیکٹریکل انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہمیں تھرو آؤٹ ایکٹیو اور چست رکھتے ہیں. ہم اچھا فیل کرتے ہیں، ہم خوش اور مطمئن رہتے ہیں، ہمارے انرجی لیولز ہائی رہتے ہیں. لیکن جو پیکجڈ فوڈ ہوتے ہیں یا پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں، یہ ہمیں بالکل انرجی پرووائڈ نہیں کرتے، الٹا ہماری انرجی کو ڈرین کرتے ہیں. ہمارے گٹ کے اندر جو ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ایکٹیو کر دیتی ہیں، جس سے ہماری گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. ہم اپنا ہر وقت میدا پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سٹریس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے مائنڈ کا جو سارا فوکس ہے نا وہ باڈی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ ہماری باڈی اس وقت جس چیز سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے نا، ہمارا مائنڈ اس میں پوری طرح انوالو ہو جاتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں نا تو ظاہر ہے آپ اچھا فیل نہیں کریں گے، آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا، اور آپ کو ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں لگیں گے، ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں لگے گا. یہی وجہ ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اپنی ذات سے، ارد گرد کے لوگوں سے ناخوش رہتے ہیں. کیونکہ جو ہم فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں نا وہ پروسیسڈ ہے، وہ پیکج فوڈ ہے، جو کہ ہماری صحت کو، ہماری انرجیٹک بیوٹی کو برباد کر رہا ہے. اس وقت اس دنیا میں جو انسان خوش اور مطمئن ہے نا، اس سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی نہیں ہے. اور خوشی کا تعلق مائنڈ سے ہے، اور مائنڈ کا تعلق باڈی سے ہے. ہوگا کیا؟ اچھی ڈائٹ سے اچھے خیالات جنم لیں گے، آپ کا موڈ بہتر رہے گا،
آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، آپ کے جو ہارمون ریلیز ہوں گے وہ آپ کو اچھا فیل کروائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ موڈ سوئنگز رہتے ہیں، وہ جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی جو کور ریزن ہوگی نا وہ یہی نکلے گی کہ وہ ٹاکسک فوڈ بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں۔ ٹاکسک فوڈ آپ کی لائف میں کیا کیا نقصانات کرتا ہے، وہ آپ کی کریٹیوٹی کو کل کر دیتا ہے۔ بالکل ظاہر ہے جب آپ کی گٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی، obviously آپ کا مائنڈ ڈسٹرب رہے گا تب اس سے، اور جب آپ کا مائنڈ ڈسٹرب رہے گا، پریشان رہے گا، تو آپ کا مائنڈ کبھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں پہ آپ کریٹو تھنکنگ کر سکیں۔ اور جب بیمار انسان جو ہوتا ہے نا، بیمار رہتا ہے، اس کا مائنڈ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا نا، مطلب آپ اپنے کسی کام میں اپنا فل پوٹینشیل نہیں دے سکتے ہیں، آپ کریٹیوٹی شو نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا جب آپ بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا مائنڈ سست ہو جاتا ہے تب۔ لیکن جو ہیلدی فوڈ ہوتا ہے obviously وہ آپ کی کریٹیوٹی کو بھی انہینس کرے گا اور آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرے گا، آپ کا مائنڈ فلی پوٹینشیل کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم فاسٹنگ بھی اسی لیے کرتے ہیں اور روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا جو گٹ ہے وہ بالکل کلین ہو جاتا ہے، اور جو خالی پیٹ ہوتا ہے نا، خالی معدہ ہوتا ہے، تب اس وقت دماغ زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے۔ اب جو فوڈ ہم اپنی گٹ میں لے کے جا رہے ہیں، جو کھانا، یہ جو ڈائٹ ہے، یہ بیسیکلی آپ کی سینسولیٹی یعنی کہ آپ کی جنسیت پہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ پروسیسڈ فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کا آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو تعلق ہے نا، یعنی جو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ فیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فیل نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ اپنی سیکشل ڈیزائرز کو، اپنے پیشنز کو فلی ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی اور مائنڈ اس وقت اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے نا کہ جو کچھ آپ فیل کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ فیل نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کی لیبیڈو بھی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ لیبیڈو یعنی شہوت، جنسی طلب، سیکس ڈرائیو۔ اگر آپ اپنی سیکس ڈرائیو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی لیبیڈو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی ڈائٹ پہ کام کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو اپنی ڈائٹ ہیلدی لینی پڑے گی، جس سے obviously آپ کی میرج لائف جو ہے وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، آپ کا انٹیمیٹ ہونے کا دل کرے گا اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ سیکنڈ پوائنٹ جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ ہماری انرجیٹک بیوٹی کو بڑھائے گا، وہ ہے پیشن اینڈ پرپس۔ اب ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے ساتھ کیا کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی اوور کنزمپشن ہم نے کرنا شروع کر دی ہے۔ اب اس اوور کنزمپشن نے نا ہماری باڈی میں ڈوپامن لیولز کو بڑھا دی ہے، امبیلنس کر دی ہے۔ اب یہ ڈوپامن کیا ہے؟ اب بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر ایک ہارمون ہے جو کہ پلیجر سے جڑا ہے، خوشی سے جڑا ہے۔ بیسیکلی پلیجر ایک مزہ کہتے ہیں نا اس کو ہم، جیسے مان لیں اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے بدلے میں ہمیں ایک ریوارڈ ملتا ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کام کو دوبارہ کریں تاکہ ہمیں مزید ریوارڈ ملے۔ تو یہ جو ڈوپامین ہے، یہ ہارمون ہمارے اندر یہی کرتا ہے، یہ ہمیں سینس آف پلیجر دیتا ہے، ایک ریوارڈ دیتا ہے۔ اب ہم جب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں نا، تو ہمیں بنا محنت کی ایک ریوارڈ مل رہا ہے، ہمیں پلیجر مل رہا ہے، اور اب ہم اس چیز سے ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بھی سست ہونے لگتا ہے، ہم ٹائرڈ اور انموٹیویٹڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگیوں سے فوکس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، ہم کسی کام میں فوکس نہیں کر پاتے۔ اب ہوتا یہ کہ ہماری زندگیوں میں جو گولز ہوتے ہیں نا، ہمارا اس پہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں نا عادت ہو جاتی ہے بنا محنت کے ریوارڈ لینے کی، کیونکہ سوشل میڈیا استعمال کریں، بنا محنت کے ریوارڈ ملتا جا رہا ہے، پلیجر ملتا جا رہا ہے، ڈوپامین جو ہے وہ اس کی ایک بڑی تعداد ریلیز ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں بنا محنت کے ریوارڈ مل جائے۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے جو گولز ہوتے ہیں یا لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں، یا جو ایسے کام جس میں ہماری محنت درکار ہوتی ہے، ہمارا اس میں محنت کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہمیں انسٹنٹ ریوارڈ چاہیے نا، جو کہ ہماری اوور آل سائیکالوجی پہ بہت افیکٹ کرتا ہے۔ ہماری جو اصل خوشیاں ہوتی ہیں نا، ہم ان کو فیل نہیں کر پاتے ہیں، یہ ڈوپامین لیول ہائی ہونے کی وجہ سے۔ ہمارا اپنے لفظوں پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہم کسی کو سوچ سمجھ کے کوئی بات نہیں کہہ پاتے، ہمارا دماغ غیر حاضر رہتا ہے ایک موجودہ لمحے میں، ہمیں بار بار غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم سوشل میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے اپنی زندگیوں کے جو ہیپی مومنٹس ہیں اور یعنی کہ اچیومنٹس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، خوشی کے لمحات شیئر کر رہے ہیں، تو ہم خود کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم انکانشیسلی ان لوگوں سے خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کمپیریزن کا کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ ہماری جو نفسیات ہے اس میں اداسی، بے چینی، اس کے علاوہ غصہ شامل ہو جاتا ہے، مایوسی شامل ہو جاتی ہے، ہماری سیلف اسٹیم زیرو ہو جاتی ہے، ہمارے اندر جلسی آ جاتی ہے،
یعنی ہمارے اندر ایسے ان اٹریکٹیو بیہیویئر پیٹرنز آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں ہماری بدصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جس سے ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ گریجولی ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے حل بھی تو بتانا ہے نا۔ اس کا حل یہی ہے، آپ نے سوشل میڈیا ڈیٹاکس کرنا ہے، یعنی سوشل میڈیا سے بریک لینی ہے۔ آپ نے ہفتے میں ایک دن کم سے کم ایک ایسا رکھنا ہے کہ جس سے آپ سوشل میڈیا سے بالکل کٹ آف رہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ پورے ہفتے میں ایک دن اگر آپ سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، بالکل ختم کرتے ہیں اس کو، تو آپ کے جو ڈوپامین لیول ہے نا وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ ایسا ٹائم سیٹ کریں کہ آپ خود کو یہ جو ہے وہ گول دیں کہ جب تک میں اپنا کام کمپلیٹ نہیں کروں گا، آج کے دن کا گول کمپلیٹ نہیں کروں گا، تب تک میں سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا۔ اور اس گول کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایز اے ریوارڈ آپ کچھ منٹ کے لیے سوشل میڈیا یوز کریں۔ یعنی کہ جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ڈیلی بیسس پہ اسکرین ٹائم آپ کا ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں 8 گھنٹے، 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے، آپ دھیرے دھیرے اس ٹائم کو، اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کرتے چلے جائیں۔ ابھی ہم نے بات کی ڈوپامین لیول کو بیلنس کرنے کی۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے سیروٹونن۔ اب ہم نے اس ہارمون کو بھی بیلنس کرنا ہے۔ یہ ہارمون بیسیکلی کیا ہے؟ یہ سینس آف سیٹسفیکشن سے جڑا ہے۔ جب ہم اپنی لائف میں نا ہیلدی بیہیویئر شو کرتے ہیں، ہیلدی پیٹرنز فالو کرتے ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، تو ہمارے اندر خود بخود ایک سینس آف سیٹسفیکشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم خوش محسوس کرتے ہیں، فلفلڈ محسوس کرتے ہیں، جو کہ ہماری پرسنالٹی کو خود بخود اٹریکٹیو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ایسے کاموں کو ایڈ کریں جو کہ ہمیں سینس آف سیٹسفیکشن دیتا ہے، جیسے کتاب پڑھنا، ایکسرسائز کرنا، نیچر میں وقت گزارنا، واک کرنا نیچر میں۔ اس کے علاوہ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی فیملی یا فرینڈس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے وقت گزارنا۔ اس کے علاوہ نئے ایکسپیرینسز لینا، نئی چیزیں ٹرائی کرنا، نیو ریسیپیز ٹرائی کرنا، نئے لوگوں سے ملنا، زندگی میں گریٹیٹیوڈ کو ایڈ کرنا، اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہونا، یعنی کہ اللہ سے جڑنا۔ اس کے علاوہ اپنے مقصد پہ کام کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اٹریکٹیو بنائیں گی، کیونکہ جب آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن آئے گی نا، آپ کی سیروٹونن لیول جو ہے وہ انکریز ہوں گے، بیلنس ہوتے چلے جائیں گے، تو ہوگا کیا کہ آپ خوش اور مطمئن رہیں گے، جو کہ آپ کو اٹریکٹیو فیل کروائیں گے، اور آپ لوگوں کی نظروں میں بھی اور آپ کی خود کی نظر میں بھی جو ہے وہ اٹریکٹیونیس آئے گی۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے جو کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو بہتر بنائے گا، اٹریکٹیو بنائے گا، خوبصورت بنائے گا، وہ یہ ہے ماسٹر سم تھنگ دیٹ از یونیک۔ اب ہر انسان کی پرسنالٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے چیزیں رکھی ہیں جو کہ اس کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی ہر انسان اگر اپنے آپ کو کھنگالے ٹٹولے، تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اس کے اندر صفات رکھی ہوتی ہیں جو کہ یونیک ہوتی ہیں، اور اکثر وہ ٹیلنٹس ہڈن ہوتے ہیں جنہیں ہمیں خود ڈسکور کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ان ٹیلنٹس کو ڈسکور کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں انہیں تراشنا ہوتا ہے، انہیں ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مختلف جو ہے وہ فیلڈس کو ٹرائی کریں، مختلف سکلز سیکھیں، تو جس میں آپ جس سکل کو آپ اچھے سے یعنی آپ گرپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں، جس پہ آپ کا دل لگتا ہے، جس سے آپ کا پیشن میچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹیلنٹ میں آپ جو ہے وہ خود کو اپ گریڈ کریں، اس اسکل میں آپ خود کو اپ گریڈ کریں۔ یہ چیز جو ہے وہ آپ کو آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنائے گی۔ سو یہ 3 ایسے پوائنٹس تھے جو کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو بہت زیادہ خوبصورت بناتے تھے، جو آپ کی فزیکل بیوٹی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی انرجیٹک بیوٹی، ان دونوں کو بہت زیادہ انہانس کر دے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔